إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. رواہ ابو داود فی کتاب الملاحم. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب یقین ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ یوسف میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سازشی انداز میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا اور ان کے کرتے پر ایک بھیڑ کو ذبح کر کے خون لگا کر اپنے والد کے سامنے لا کر پیش کیا، تو وہاں انہوں نے کیا کہا تھا؟ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، آپ ہماری باتوں پر یقین نہیں کریں گے۔ مؤمن یقین کرنے والا، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ کو ہم پر یقین نہیں ہے گرچہ ہم سچے ہیں۔ تو مومن یقین کرنے والا ہوتا ہے، کس بات کے پر؟ اللہ کی ذات پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر، تقدیر کے پر، قیامت کے دن کے پر۔ یہ ایمانیات ہے۔ ان چیزوں میں کہیں پر کسی بھی قسم کا شک اور شبہ ہوگا تو جان لیجئے کہ ہمارا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، چاہے اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی شبہ ہو، اس کی نازل کردہ کتاب، فرشتوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں۔ شبہ اگر کہیں ہوا تو یہ یقین کی ضد ہے، اور یہی شبہات دراصل ہمارے ایمان کو کمزور کرتے ہیں، یقین کو متزلزل کرتے ہیں۔
اب ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان سے اقرار کریں کہ ہاں نہیں میں اللہ کے بارے میں شک کرتا ہوں یا آخرت کے بارے میں شک کرتا ہوں، نہیں، بلکہ زبان کے علاوہ ہمارا کردار بھی ہوتا ہے جو یہ درشاتا ہے کہ دراصل ہمارے ایمان میں کمی ہے، کہیں کمزوری ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا انسانی زندگی کے معاملات اتنے بہتر ہوں گے، اور یہ جتنا کمزور ہوگا تو اتنا ہم آپسی معاملات میں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے پر ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی، اختلاف اور تنازعات کا شکار ہوں گے۔ صحابہ کے درمیان ان کا ایمان و یقین کا معیار بہت بلند تھا، بڑے بڑے اختلافات یوں ہی ختم ہو جاتے۔ بخاری کی مشہور روایت ہے کہ جب دو صحابی ایک زمین کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا کرنے کے لیے آئے، اپنے تنازع کو لے کر آئے، تو آپ نے یہی کہا تھا، ہو سکتا ہے کہ تم میں کا کوئی شخص چرب زبان ہو، اپنی بات کو اچھے طریقے سے رکھنا جانتا ہو، اور میں اس کی باتوں کو سننے کے بعد فیصلہ اس کے حق میں کروں، جبکہ فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہونا چاہیے، تو جان لے کے میرے پاس سے جہنم کا ایک ٹکڑا لے کر جا رہا ہے۔ اگر دنیا میں ناجائز طریقے سے چرب زبانی کی بنیاد پر، چاپلوسی کی بنیاد کے پر، چمچا گری کی بنیاد کے پر کچھ ہم حاصل کر بھی لیں جو ہمیں نہیں ملنا چاہیے، جو ہمارا حق نہیں ہوتا ہے، تو دنیا میں وہ مل سکتا ہے، آخرت میں نہیں، بلکہ جتنا ہم اس طریقے سے ناجائز طور پر کمائیں گے، حاصل کریں گے، چاہے وہ عزت ہو، دولت ہو، شہرت ہو، جو بھی ہو، اتنا جہنم کا حصہ ہم خرید رہے ہیں۔ یہ ایمانی کمزوری ہے۔ ایمان جتنا کمزور ہوگا اتنی خرابیاں، اتنی برائیاں ایک مومن کے اندر پائی جائے گی۔ ایمان دراصل ہماری امیونٹی پاور ہے، دفاعی قوت۔ جس طرح کے انسان کے اندر اللہ نے جسم کے اندر امیونٹی پاور رکھی ہے، دفاعی قوت، یہ جتنی زیادہ مضبوط ہوگی بیماریاں اتنا کم اس کے پر حملہ آور ہوگی، اور یہ جتنا کمزور ہوگی بیماریاں اتنا زیادہ اس کے پر اٹیک کریں گی۔ یہی معاملہ دراصل ہماری ایمانی زندگی کا ہے۔ ہمارا یقین، ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، یقین جانیے کہ اتنا زیادہ ہم برائیوں سے، خرابیوں سے دور رہیں گے، اور یہ جتنا کمزور ہوگا اتنا ہی زیادہ ہمارے اوپر، چاہے وہ عقیدے کی خرابیاں ہو، معاملات کی خرابیاں ہو، شبہات کے فتنے ہو، یہ ساری چیزیں ہمارے پر حملہ آور ہوگی۔ یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے دو چیزوں کے بارے میں کہا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، وہن کمزوری کو کہا جاتا ہے، وَلَا تَحْزَنُوا، حزن اور ملال یہ کب واقع ہوتا ہے؟ جب انسان کو لگتا ہے کہ میں ایک چیز کو حاصل کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ ملی نہیں۔ انسان دنیا میں بڑی تمنائیں، بڑی خواہشات لے کر آتا ہے، روزانہ اس کے دل و دماغ کے اندر عجیب و غریب قسموں کی خواہشات جنم لیتی رہتی ہیں۔ تبھی تو غالب نے کہا تھا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دی، باقاعدہ تجرباتی طور پر لکیریں کھینچی زمین کے پر، کہا کہ یہ انسان کی خواہشات ہے جو بہت زیادہ ہے، لکیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی کھینچی تھی۔ انسان اپنی خواہشات کے پورا کرنے میں لگا رہتا ہے کہ اچانک ایک بڑی لکیر آتی ہے جو تمام چھوٹی چھوٹی لکیروں کے پر حاوی ہو جاتی ہے، اور وہ ہے موت۔ ساری خواہشات دھری کے دھری رہ جاتی ہے اور انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس کے آگے کسی کو چانس اور موقع نہیں ہوتا کہ مرنے، موت کے آنے کے بعد کوئی امید باقی رہ جائے۔ تو قرآن نے کہا پہلی چیز یہ کہ کمزوری، یہ کمزوری کون سی؟ ایمان کی، عقیدے کی۔ یہ کمزوری ہمارے پر کیسے طاری ہوتی ہے؟ ابھی خاص طور سے ایک بہت بڑا مسئلہ جو کہ تحریکیت کے شکل میں، اخوانیت کی شکل میں، اور ہندوستان کے اندر ان سے متاثر وحدت اسلامی اور دیگر تنظیموں کی شکل میں پیچھے سیمی تھی، ان تنظیموں کی شکل میں
ہمیں جتایا جاتا ہے, ہمیں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ دیکھو مسلمان کمزور ہے, ہم کچھ نہیں کر پاتے. یہ ساری چیزیں ہمیں ترسائی جاتی ہے, بتایا جاتا ہے, اور بتا کر دراصل یہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں جذبات میں لایا جائے, اور جذبات میں آنے کے بعد جب ہم کوئی غلط قدم اٹھائیں تو وہ خود ہمارے اپنے لیے اور پوری مسلمان قوم کے لیے تباہی, بربادی اور بدنامی کا ذریعہ بنے, جیسا کہ ہم سیمی کے نام کے پر دیکھ رہے ہیں. قرآن نے کہا وَلَا تَهِنُوا, کمزور پڑنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اتنا ہی مکلف ذمہ دار بنایا ہے جتنی ہماری استطاعت اور طاقت ہے. اگر ہم اپنے گھر کے مکلف ہیں, ذمہ دار ہیں, تو یہ ذمہ داری اسی حد تک ہے, ہم پوری دنیا کے معاملات کے ذمہ دار نہیں ہیں. یہ نہیں کہ سعودی عرب کے اندر کیا ہو رہا ہے, کویت میں کیا ہو رہا ہے, یہ ذمہ داری ہم کو نہیں دی گئی ہے. جتنی طاقت ہے اتنا ہی ذمہ دار ہم کو بنایا گیا ہے. یہ مسائل لے کر آتے, دیکھیے سعودی کے اندر یہ ہو گیا, سینما کھل گیا, وہ ہو گیا, یہ ان کے اپنے ذاتی معاملات ہیں, اور غلط ہے تو غلط ہے, ہم اسے صحیح نہیں بول سکتے. لیکن یہاں ہم اپنے موبائل کے اندر مسجدوں میں لے کر آتے ہیں, کیا کیا بھرا ہوتا ہے, کیا اس چیز کے پر قابو ہے؟ اور بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل عالمی سطح کی باتوں کے پر, یہ بات کرتے ہیں عقیدے کی, ایمان کی, وہاں یہ ہو رہا ہے, وہاں یہ ہو رہا ہے. تمہارے اپنے یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ نہ تمہارا عقیدہ سلامت ہے, نہ تمہارے معاملات سلامت ہیں. لوگوں کی گمراہیاں بڑی خطرناک ہے, اتنی شدید, اللہ رحم کرے. یہ لوگوں کے حقوق کو غصب کرنے کے بعد آسانی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, چلے لگا رہے ہیں, 10 دن 20 دن جماعتوں کے اندر جا رہے ہیں, اور پتہ یہ چلتا ہے ان کے معاملات کو دیکھنے کے بعد کہ اپنے سگے بھائی کے حق کو, بہنوں کے حقوق کو دینے کو تیار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کو جماعت کے اندر یہ بتایا جاتا ہے یہ ذکر کر لو, فلاں قسموں کی تسبیح پڑھ لو, سارے گناہ معاف. کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں علم تھا؟ جو اپنے آپ کو منبر کے پر پیش کیا نماز کے ادا کرنے کے بعد, اپنی وفات سے کچھ روز قبل کہا کہ اگر میرا کسی کی جانب کچھ نکلتا ہے تو وہ لے لے, کل ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اس کے روپیے, پیسے, قرض یا میں نے اس کے پر کوئی زیادتی کی ہے اس کا بدلہ مجھے دینا پڑے. نبی نے صاف کر دیا کہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں جو کوتاہی ہوئی ہے, ناجائز طریقے سے ان کا کوئی مال لیا, زیادتی کی, ظلم کیا, تو یہ نہ تسبیحات سے معاف ہونے والے ہیں, نہ توبہ سے معاف ہونے والے ہیں, نہ ذکر اذکار سے, کسی چیز سے معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے. یہ خطرناک قسموں کے فتنے ہیں, یہ چیزوں کا علم نہیں ہے, بڑے سے بڑے گناہ کرتے جا رہے ہیں. عقیدے کی خرابیاں, وحدت الوجود کا عقیدہ ہے, شرکیہ باطل عقیدہ کہ نعوذ باللہ ہر چیز اللہ کے ذات کے وجود کا حصہ ہے. انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کہاں ہے. قرآن جا بجا کہتا ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے, نہیں پتا ہے, کہتے کہ ہر جگہ نعوذ باللہ موجود ہے. کہ کیا بات ہوئی؟ نہ عقیدہ سلامت, نہ معاملات سلامت. اس کے بعد کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل سطح کی باتوں کو, مسجدوں کے اندر وہی سعودی عرب کی برائیاں, اس کا حاصل کچھ نہیں ہے. اللہ نے جتنا مکلف بنایا ہے اتنے کے ہم ذمہ دار ہیں, اس سے زیادہ کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. قرآن نے کہا وَلَا تَهِنُوا, کمزور پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہے تو معاملات صحیح ہوں گے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, عقیدے کی سلامتی ہمارے معاملات کی سلامتی اور صحیح ہونے کی ضمانت ہے. اگر کسی کے معاملات صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. دونوں چیزیں لازم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات زندگی کو ایمان باللہ اور آخرت کے دن کے پر ایمان سے جوڑا ہے. کہا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ, جو اللہ اور آخرت کے دن کے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کا ایمان کمزور ہے, وہ اللہ کی ذات پر, آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا, یا اس میں کمی ہے. اگر وہ رکھتا ہوتا
تو اس طرح کی خرابیاں اس کے اندر نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن کے پر ایمان رکھتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ فلیقل خیرا او لیصمت، چاہیے کہ بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے. کس چیز سے آپ نے جوڑا؟ اچھی بات کہنا ہے ورنہ خاموشی. یہ ہمارے معاملات سے جڑی باتیں ہیں. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہمارے معاملات اسی وقت صحیح ہوں گے جب ہمارا ایمان صحیح ہوگا. اگر ہمارے معاملات کے اندر خرابی ہے تو لازمی چیز ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا ایمان سلامت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا، 3 مرتبہ کہا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم و مومن نہیں، اللہ کی قسم و مومن نہیں، اللہ کی قسم و مومن نہیں. صحابہ نے پوچھا کہ کون؟ کہا کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو، یعنی جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے. آپ نے کہا کہ وہ مومن نہیں ہے. اس کا مطلب اس کا ایمان کمزور ہے. ہر چیز، ہمارے معاملات، ہماری اچھائیاں، ہماری برائیاں سب اسی کے پر منحصر ہے اور اسی چیز سے جڑی ہوئی ہے، منسلک ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ میں اللہ کی ذات کے پر بہت اچھا ایمان رکھتا ہوں، اس کے معاملات خراب ہیں، اس کی تجارت صحیح نہیں ہے. جو اللہ اور آخرت کے دن کے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے معاملات کو درست کرے گا. اسے یقین ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کیا حساب دینا ہوگا. اسے یقین ہوگا کہ میں اگر تنہائی میں ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کسی کی آنکھ میں مجھ تک نہیں پہنچ سکتی، کسی کی رسائی میرے معاملات تک نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اسے ان ساری چیزوں سے روک دے گا جو بندوں کے سامنے کرتے وہ جھجکتا ہے. اس لیے کہ یہ اللہ کی ذات کے پر ایمان کا نتیجہ ہے. یہ کمزور پڑے گا، سارے معاملات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب یہ گلی کا چکر لگایا کرتے تھے، جائزہ لیا کرتے تھے، ایک عورت کہہ رہی تھی، درد بھرے اشعار تھے جو پڑھ رہی تھی، جس کا شوہر مسلمانوں کی طرف سے جہاد پر گیا ہوا تھا. وہ کہہ رہی تھی کہ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو یہ چارپائی کے پائے چرچرا رہے ہوتے، یعنی میں کوئی بدفعلی اور زناکاری کر بیٹھتی. یہ اللہ کا خوف تھا جو روک رہا تھا تنہائی میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد سپاہیوں کے پر یہ پابندی لگا دی کہ وہ 4 مہینے سے زیادہ اپنی بیویوں سے علیحدہ نہیں رہ سکتے. جتنی مدت تک ان کی بیویاں علیحدگی برداشت کر سکتی ہیں اتنا ہی رہیں گے، اس کے بعد انہیں واپس آنا ہوگا. یہ دلیل ہے اللہ کے خوف کی. تنہائی میں بھی کسی گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھ سکتے. آج کا نوجوان دھڑلے کے ساتھ تنہائیوں میں کیا کر رہا ہے؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. کیا کچھ موبائل کے ذریعے ہوتا ہے سب پتا ہے. انسان کے چہرے کے پر اللہ نے ایسے تاثرات رکھے ہیں کہ اگر آپ نے تنہائی کے اندر کوئی خطا غلطی کی ہے، گرچہ آپ کے اس عمل کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں، لیکن چہرہ، اور خاص طور سے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچے کی خطا اور غلطیوں کو سمجھ جاتے ہیں کہ میرے بیٹے نے کچھ جرم کیا ہے. چہرہ چھپا نہیں پاتا اس حقیقت کو، گرچہ ہم لوگوں سے بچ کر وہ کام کریں، چہرے کے پر آیا ہو جاتا وہ ساری چیزیں. عرب ان معاملات کے اندر بہت ہی جہاں دیدہ ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی عالم تھے. ترمذی کی روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف آوری کے بارے میں انہیں علم ہوا تو وہ گئے. لوگوں نے شور مچایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جا کر میں نے جیسے ہی نبی کے چہرے کو دیکھا تو میں نے کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. چہرہ انسان کے معاملات کی عکاسی کرتا ہے. اگر وہ نیک ہے، اچھا ہے، چہرہ عیاں کر دے گا اس کی اچھائیوں کو، اس کی خوبیوں کو. اور اگر وہ برا ہے تو چہرہ اس کی برائیوں کو عیاں کر دے گا. انسان اس کو چھپا نہیں سکتا ہے، ملمہ سازی نہیں کر سکتا. اللہ نے چہرے کو ایسا بنایا ہے.
تو قرآن مجید نے کہا ولا تہینوا، کمزور کیوں پڑتے ہو؟ اگر ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ سلامت ہے تو کمزور پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ دنیا دار الامتحان ہے. آج ہمیں لگتا ہے کہ کفار کو غلبہ دیا گیا ہے تو وہ بھی امتحان ہے. ہر کسی کی آزمائشیں جدا جدا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو اہل ایمان ہے دنیا کی ساری قوتیں ان کو عطا کر دی جائے ایمان کی وجہ سے، پھر امتحان کہاں ہوگا؟ اب یہاں پر آپ غور کیجئے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس قوم کا تذکرہ ہے وہ بنی اسرائیل ہے. فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. وقتی طور کے پر آپ یہ کر دیجئے، فرض کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکومت حاصل ہے، اختیارات حاصل ہے، دولت ہے، ساری چیزیں جو فرعون کے پاس تھی، فوج ہے، سپاہی ہے، ساری چیزیں اس کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور فرعون کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بالکل کنگال بے بس ہے. تو کیا مقابلہ ہوتا؟ کوئی مقابلہ نہیں تھا، کوئی امتحان، کوئی آزمائش نہیں تھی. آزمائش یہ ہے کہ حق کو اللہ تبارک و تعالی ظاہری اعتبار سے مال و اسباب اور دنیا کی دولت اور شہرت سے بے نیاز کرتا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ حق کی جستجو صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، دنیا نہیں. اور وہ صرف ایمان کی بنیاد کے پر اس راہ کے اندر لڑتا ہے، چلتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے. یہ اہم چیز یہی ہے. ایمانی پاور جتنی مضبوط ہوگی انسان اتنا کامیابی کے ساتھ دنیا کے اندر ترقی کرے گا. اسے یقین ہے اگر وہ دنیا حاصل کر بھی لے تو اس کو معلوم ہے کہ سب چھوڑ کر جانا ہے. صحابہ دو موقع کے پر ایک بہت پیارا شعر کہتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اللہ زندگی تو حقیقت میں آخرت کی زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پر رسمیہ طور پر کہتے فاغفر الانصار والمہاجرہ، میرے پروردگار پس تو انصار اور مہاجرین کی بخشش کر انہیں معاف کر دے. انسان دنیا میں کچھ بھی کما لے، یہاں اتنی ساری فکر اور اتنی ساری آزمائشیں اور ستانے والی چیزیں اس کے ساتھ لگی ہیں، انسان اسے بچ نہیں پائے گا. قرآن مجید نے ایک بہت پیاری بات کہی، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے. سلامتی، سلامتی کا مطلب کیا؟ یعنی وہاں ذہنی طور پر انسان کو سکون ہوگا. سب سے بڑا ٹینشن انسان کو یہ لگا ہوتا ہے کہ اسے ہر قسم کی فکر سے آزاد کر دیا جائے. انسان اگر پڑھائی لکھائی کر رہا ہے، جوانی کے عالم میں ہے، تو اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ شادی، اور شادی کے بعد پھر اس کے سامنے مسائل بچوں کی پیدائش کے، پرورش کے آتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ مرحلہ بیتتا نہیں ہے کہ موت کا بلاوا آ جاتا ہے، بڑھاپا لگتا ہے، 40 سال 50 سال کی عمر ہوتی نہیں ہے، مختلف بیماریاں دروازے کے برابر دستک دینا شروع کر دیتی ہے. ابھی ان بیماریوں سے لڑتے ہی رہتا ہے کہ بڑھاپا آتا ہے اور موت کی آغوش میں ساری چیزوں کو سمیٹ کر لے کر چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے زندگی. قرآن نے دو ہی جملے کے اندر پوری حقیقت کو بیان کیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. زیادتی کی طلب نے تمہیں بیگانہ کر دیا، غافل کر دیا، اپنے مقصد سے لاپرواہ کر دیا، یہاں تک کہ تم قبر تک پہنچ گئے. پوری انسانی زندگی یہی ہے، زیادتی کی طلب. کوئی عزت میں زیادتی چاہتا ہے، کوئی دولت کی زیادتی کی طلب میں لگا ہوا ہے، کوئی خواہشات کی زیادتی کی طلب میں لگا ہوا ہے، کوئی دنیا کمانے کے چکر میں لگا ہوا ہے. بس زیادتی، زیادہ سے زیادہ اسے ملنا چاہیے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے اسی فکر میں اپنی پوری زندگی لگاتا ہے کہ اچانک موت کا فرشتہ آ کر پیغام دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کے سامنے کوئی آپشن باقی نہیں بچتا ہے، کوئی مہلت نہیں ہوتی ہے، ختم ہو جاتا ہے معاملہ. قرآن نے کہا ولا تہینوا، کمزور مت پڑو. اگر کمزوری ہوگی سارے معاملات بگڑنا شروع ہو جائیں گے. اپنے ایمان، اپنے معاملات کو خراب مت ہونے دو. ایمان اگر مضبوط ہوتا ہے تو اس کے اثرات معاملات کے پر پڑتے ہیں. امام ترمذی نے ایک واقعے کو نقل کیا، یہ ایک صحابی کی آپ بیتی ہے. وہ اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بیان کر رہے ہیں. حضرت
मरसद बिन अबी मरसद अल-गनवी रज़ी अल्लाह ताला। सूरह नूर की तफसीर में हजरत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को नकल किया। हजरत मरसद बिन अबी मरसद अल-गनवी रज़ी अल्लाह ताला ने, अल्लाह ने अजीब सलाहियत दी थी। ये लोगों के घर में जाते, डाकू थे बहुत बड़े, उन्हें के जानवरों को कांधे के पर रखते, दीवार फलांग कर बाहर, पूरा पूरा जानवर अपने कांधे के पर लाद कर बाहर निकल जाते। इतनी सलाहियत थी और लोगों को कानो कान खबर भी नहीं लगती कि क्या हुआ। सुबह होने के बाद पता लगता कि जानवर चोरी हो चुका है। डाका जनी के माहिर थे, लेकिन अल्लाह ने दिल में ईमान की रोशनी को दाखिल किया। अगर हम कुछ नहीं भी करते, इस वाक़े के अंदर बहुत सारी बातें हैं। अगर हम किसी को अपने जबान के जरिए इस्लाम की दावत नहीं भी देते हैं, अगर हमारे मामलात, हमारे किरदार सही है, तो ये दूसरों के ईमान और दूसरों के मामलात की इस्लाह का जरिया बन सकता है। डाकू किस वक्त जाता है डाका जनी के लिए, चोर किस वक्त चोरी के लिए जाता है? जब लोग गहरी नींद सो रहे हैं, जो कि तहज्जुद का वक्त होता है, रात के 2, 3, 4 बजे का जो मरहला होता है, गहरी नींद में लोग सोए हुए हैं और उसी गहरी नींद का फायदा उठाकर वो चोरी करते। ये भी उसी वक्त एक मुसलमान के घर में दाखिल हो गए तो हैरान हो गए कि जब लोग गहरी नींद लेकर नींद का मजा ले रहे हैं, सो रहे होते हैं, इस घर में आखिर आवाज किस किस्म की आ रही है? उन्होंने पहले कुरान मजीद को कभी नहीं सुना था। कान लगाकर सुना तो अल्लाह का कलाम था और वो अरबी समझते थे। अल्लाह के इस कलाम ने दिल के अंदर घर कर दिया। हालांकि वो गए थे चोरी करने के लिए, डाका जनी के लिए, लेकिन अल्लाह ने उसी अमल को उनकी निजात का और इस्लाम के पर आने का जरिया बना दिया। मुसलमान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना तशरीफ लाए। तशरीफ लाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन्होंने कलमा पढ़ना चाहा, मुसलमान होना चाहा, लेकिन एक बात उन्हें सता रही थी, एक फिक्र उन्हें खा रही थी कि मैंने बहुत ज्यादा गुनाह किए हैं। सही बात है, लोगों के माल को इस तरीके से लूट लेना, चोरी कर लेना। जिसके यहाँ चोरी होती है, डाका जनी होती है, उसे एहसास होता है, उसके सरमाए को, उसके असाशे को पल भर में गायब कर दिया जाता है। क्या एहसास होता है, ये तो वही जानता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल इस्लाम यहदिम मा क़ब्ला, इस्लाम अपने से पहले के गुनाहों को मिटा देता है। तुम इस्लाम लेकर आओ, मुसलमान हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत करेगा। मुसलमान वे नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल से सवाल कर रहे हैं, यही ईमान की रोशनी है। कहा कि अल्लाह का रसूल, मुझे अब करना क्या है? ईमान जितना मजबूत होगा, इंसान उतना हलाल और हराम के बारे में सोचेगा, जायज और नाजायज के फर्क को जानने की कोशिश करेगा। यहां तो ताजिर यह समझता है कि जब तक हम धोखा नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, तब तक हमारी तिजारत में बरकत नहीं होगी। इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ मिजाज। हम ये समझते हैं कि जब तक हम चालबाजी नहीं करेंगे, तब तक दुनिया के अंदर तरक्की नहीं कर सकते। ये सारी बेवकूफियां हैं। जाहिरी तौर के पर लगता है कि कुछ हासिल होता है, लेकिन उससे 10 पट बल्कि उससे कहीं ज्यादा चला भी जाता है। और सबसे बड़ी बात, खुद इस तरह की हरकत के करने वाले के दिल में अगर ईमान बाकी है, तो ये उसे खुद कचोके लगाता है कि मैंने गलत किया है, दिल मुतमईन नहीं होता। तो ये गए, जाने के बाद नमाज अदा की, नमाज पढ़ने के बाद पूछ रहे कि अल्लाह का रसूल, अब मुझको करना क्या है? हलाल और हराम की तमीज। अल्लाह का रसूल ने कहा, पहले क्या करते थे? कहा कि डाके डालता था। अल्लाह का रसूल ने कहा कि वही काम करो। वो कहने लगे कि अल्लाह का रसूल, मैं डाके डालूं? एक नमाज पढ़ने के बाद जिंदगी के अंदर कितनी बड़ी तब्दीली आई। यहां हम 5 वक्ता नमाज अदा कर रहे हैं, उसके बाद क्या हलाल और हराम की तमीज हमारे अंदर पैदा हो रही है। यानी हम वो इनकलाबी नमाज पढ़ ही नहीं रहे जो मतलूब है। हम एक रस्म अदा कर रहे हैं। सब आ रहे हैं जुमा की नमाज पढ़ने के लिए, जोहर की पढ़ने के लिए, हम भी आ रहे हैं। नमाज इनकलाबी होना चाहिए, जो हमारी शख्सियत, हमारे किरदार को तब्दील करे। अगर वैसी नमाज हम नहीं पढ़ते तो क्या फायदा उस नमाज का? नमाज के ऊपर नमाज पढ़ते जा रहे हैं,
حج بھی ادا کر چکے, عمرہ بھی ادا کر چکے ہیں, لیکن حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں, جائز و ناجائز کا کوئی فرق نہیں, سب پتہ ہے, اور اس کے بعد بھی حرام چیزوں کی طلب ہے, ناجائز چیزوں کو اپنانے کی تمنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز ہم ادا ہی نہیں کر رہے جو رب کو مطلوب ہے, جو انسان کی شخصیت, اس کے کردار کو تبدیل کرتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو, پہلے تم یہ کام غلط ارادے سے نقصان پہنچانے کے لیے کیا کرتے تھے, اب یہی کام تم فائدہ پہنچانے کے لیے کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاحیتوں کو, گٹسوں کو ضائع نہیں کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خصوصیت ہے. آپ کی شخصیت اگر اس اینگل سے آپ دیکھیں گے, اس زاویے سے, تو حیران ہوں گے کہ شخصیات کو پڑھنا, کون کس صلاحیت کا ماہر ہے, اسے اسی فن کے اندر استعمال کرنا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ کے ماہر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انہیں دعوت و تبلیغ کے میدان میں استعمال نہیں کیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میدان دعوت و تبلیغ کے ماہر تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے بیعت کرنے کے بعد ہجرت سے 2 سال پہلے مدینہ کے اندر انہیں بحیثیت داعی اور مبلغ بنا کر بھیجا. نتیجہ یہ تھا کہ 2 سال کے اندر مقصد کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ میں اسلام متعارف ہو جانا چاہیے, سارے لوگوں کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ اسلام کیا ہے, مسلمان کون ہے, تاکہ مسلمان جب مدینہ آئے تو ان لوگوں کے لیے اجنبی نہ رہے, کوئی ہماری مخالفت نہ کرے. یہ زمین ہموار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. چنانچہ نتیجہ یہ تھا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں تک اسلام کو نہ پہنچایا ہو, یا اس گھر میں کا کوئی شخص مسلمان نہ ہوا ہو. سرداران کے پر خصوصی محنت کی. بہت اچھے انداز سے آپ ان ساری تفاصیل کو سیرت کی کتابوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ جو فیلڈ کا ماہر تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان کے اندر اسے پنپنے کا اور ساری صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا موقع دیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو, مکہ کے اندر ہمارے کچھ مسلمان ساتھی ہیں جنہیں زبردستی قید کر کے رکھا گیا ہے. تم اپنی اس صلاحیت جو ڈاکہ زنی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے, اسی صلاحیت کے بلبوتے کے پر ہمارے ان مسلمان ساتھیوں کو چھڑا لاؤ. انہوں نے ویسا ہی کیا. یہ کہتے ہیں ان کی زندگی کا دوسرا اہم پوائنٹ, پہلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد ایمان کتنا پاورفل تھا, حلال و حرام کی تمیز پیدا ہو گئی. اب وہاں مکہ جانے کے بعد اناق نامی ایک شناسہ تھی, ایک عورت تھی, جن سے ان کے زمانہ جاہلیت میں مسلمان ہونے سے پہلے ناجائز تعلقات تھے. اس عورت نے رات میں سائے کی بنیاد کے پر پہچان لیا کہ یہ مرصد ہے. جیسے ہی دیکھا کہ یہ مرصد ہے, کہا کہ آج رات ہمارے بتاؤ, دعوت زنا دی. حضرت مرصد نے کہا کہ ان ہاتھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے, اب یہ گناہ کی طرف نہیں بڑھ سکتے. اس نے کہا کہ اگر میری بات نہیں مانو گے شور مچا دوں گی. کہا کہ چلے گا. اس نے شور مچا دیا. یہ بھاگے اور ایک ٹیلے کے نیچے جا کر چھپے. وہ کہتے ہیں کہ لوگ میری تلاش میں اس ٹیلے کے بالکل قریب آ گئے, یہاں تک کہ انہوں نے وہاں پیشاب بھی کی, میں وہیں موجود تھا, لیکن کسی نے مجھے نہیں دیکھا. اللہ کی طرف سے حفاظت تھی. اس کے بعد جب یہ چلے گئے, میں نے مسلمانوں کو آزاد کرایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ جا کر سوال کیا کہ کیا میں اناق سے نکاح کر سکتا ہوں, میں جائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری کر سکتا ہوں. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی, الزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک, کہ کسی بدکار زناکار عورت سے وہی مرد شادی کرے گا کہ جو زانی ہوتا ہے, جو مشرک ہوتا ہے. قرآن مجید نے زانی اور مشرک دونوں کو ایک ہی مقام پر لا کر کھڑا کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں جائز مقام کو چھوڑ کر ناجائز مقام اور ناجائز حدود کے اندر داخل ہوتے ہیں. شرک کرنے والا اللہ کی عبادت کے بجائے غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے, اس کو عبادت کرنا چاہیے لیکن اللہ کی.
ایسے ہی زانی، اللہ نے ہم کو منع نہیں کیا ہے کہ ہم اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل نہ کریں لیکن جائز طریقے سے، جیسے ہونا چاہیے، دونوں ایک ہی مقام کے پر۔ زانی عورت یہ اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے جائز شوہر کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے، اور مشرکہ جو ہوتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے۔ بے وفائی دونوں جگہ ہے، ایک بندے کے ساتھ ہے اور دوسرے اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے۔ قرآن نے اسی لیے دونوں کو ایک ہی مقام پر استعمال کیا۔ اس واقعے کے اندر بتانے کا مقصود یہی تھا کہ اللہ پر یقین، اعتماد جتنا پختہ ہوگا، چاہے لوگوں کی نظروں کے سامنے ہو، جیسا کہ انہوں نے نبی سے سوال کیا مجھے کرنا کیا ہے، جو لوگوں کی نگاہ میں عمل آتا ہے۔ تنہائی میں اس عورت نے دعوت زنا کی، حالانکہ جاہلیت کے زمانے میں اس کے ساتھ اس طرح کے مراسم تھے، لیکن اسلام آنے کے بعد ان ساری چیزوں کے پر پابندیاں لگا لی۔ کتنا وقت بیتا تھا؟ کچھ ہی دن، اور اتنے اثرات زندگی کے پر۔ یہاں ہم خاندانی مسلمان پیدائش سے لے کر جوانی اور عمر کے اخیر مرحلے تک، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو اسلام کی توفیق عطا کی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے معاملات صحیح ہونا چاہیے۔ یہی ہمارے ایمان کی سلامتی کا ذریعہ ہے۔ اگر ہمیں معاملات کے اندر خرابیاں ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہمارا ایمان سلامت نہیں ہے۔ قرآن نے صاف کہا کہ نہ تمہیں کمزور پڑنا ہے، نہ تمہیں غم زدہ ہونا ہے۔ جو چیز تمہیں دنیا میں چاہت کے باوجود نہیں مل پائی، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ تمہاری تقدیر نہیں تھی۔ ہم دنیا میں بہت ساری خواہشات رکھتے ہیں، چاہے وہ اولاد کی ہو، بیوی کی ہو، دولت کی ہو، عزت کی ہو، شہرت کی ہو، جو بھی چیزیں ہیں، بہت چاہت کے باوجود وہ نہیں مل پاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری تقدیر نہیں تھی، اس کے پر غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تقدیر نہیں تھی، کیوں غم زدہ؟ جو تقدیر کا حصہ نہیں ہے اس کے پر غم منانے کی ضرورت کیا؟ قرآن نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو سب سے بلند تم ہی رہو گے۔ اگر ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ سلامت ہے تو دنیا میں ہم سے بہتر کوئی نہیں، اس لیے کہ سلامتی اور اچھائیاں صرف ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ زبان سے کلمہ پڑھے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے، ایمان کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ الایمان بضع وستون او 70 شعبہ، کہ ایمان کی 60 سے یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ فافضل قول لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اور سب سے نچلے حصے کے اندر ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ یہ نہیں کہ اتی کرمن کرنا، تکلیف دہ چیزوں کو ڈالنا۔ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہاں ہم یہ بھی خطائیں کرتے ہیں کہ ہماری اپنے گھروں کے سامنے نالیاں کھودتے ہیں، آنے جانے والے لوگوں کے پر گندگی، تعفن، یہ ساری چیزوں کے ذمہ دار ہم ہیں۔ کتنی باتیں کی جائے، ایک ایک جملے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی حقیقتوں لا کر جمع کر دیا۔ ہماری ذات سے اگر کسی کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، چاہے اللہ کو ہو یا بندے کو، اس کا مطلب ہمارا ایمان کمزور ہے، اتنی خامی پائی جا رہی ہے ہمارے ایمان کے اندر۔ دونوں چیزیں لازمی ہیں۔ اب اللہ کی بندگی اچھے طریقے سے کرے اور بندوں کے ساتھ ہمارے معاملات بہتر ہونا چاہیے۔ اگر کوئی 5 وقتہ نمازی ہو، حج ادا کرے، ہر سال حج ادا کرے، عمرے کے اوپر عمرہ کر رہا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے نہیں، اس کا اخلاق، اس کا رویہ بہتر نہیں، اس کی زبان اچھی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اس کے پر اثر انداز ہوا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ ساتھ بندوں کے ساتھ بھی معاملات بہتر ہونے چاہیے۔ میں نے ایک حدیث پیش کی تھی، اختصاراً اس بات کو پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ بہت مشہور روایت ہے ابو داؤد کی کتاب الملاحم، جہاں جنگوں کا چیپٹر ہے۔ ہماری ایمانی کمزوری کا نتیجہ اجتماعی طور پر کیا ہوگا، اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ میں نے تو ابھی یہ جو باتیں بتائی تھی وہ انفرادی تھی، کہ انفرادی طور پر ہماری ایمانی کمزوری کا نتیجہ کیا ہے، معاملات کی خرابی، یہ ہمارے ایمانی کمزوری کی دلیل ہے۔ اور دوسری چیز اجتماعی طور پر، یعنی پوری قوم ہی ایمان کی کمزوری کا شکار ہو جائے تو اللہ پھر پوری قوم کے پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قریب ہے وہ زمانہ
کہ تمہارے خلاف امتوں کو دعوت دی جائے گی، انوائٹ کیا جائے گا، جس طرح کے دسترخوان کے پر بیٹھا ہوا شخص دوسرے کو انوائٹ کرتا ہے۔ آپ دسترخوان پر بیٹھے، کوئی آ گیا تو آپ دعوت دیتے کہ آپ بھی آ جائیے، کھا لیجئے۔ تو مسلمان اس طرح دسترخوان کی زینت بن جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ایک چھوٹا سا پرندہ مرغے کو آپ دسترخوان کے پر نہیں رکھ سکتے۔ کب رکھیں گے؟ جب اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ تو مسلمان جب اپنے ایمانی پاور کو کھو چکے ہوں گے تب یہ دسترخوان کی زینت بنیں گے۔ جب ان کا ایمان سلامت تھا، ایمانی پاور مضبوط تھی، تو یہ عرب سے نکل کر وقت کی سپر پاور سے ٹکراتے تھے، چاہے وہ ایران ہو، روم ہو، جو بھی ہو، ہر قسم کی طاقتوں کو اپنے پیرے تلے رون دیا تھا۔ یہ ایمان کی پاور۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے۔ ان بازوؤں میں ظاہری نہیں، ایمانی پاور ہونا چاہیے۔ جب دنیا کے پر اسلام چھائے گا، مسلمان چھائیں گے۔ اور اگر ایمانی کمزوری ہے تو ہم اپنے آپ کے لیے مسئلہ بن جائیں گے، پڑوس کے لیے مسئلہ بن جائیں گے، مسلمانوں کے لیے مسئلہ بن جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری بات کہی، طبرانی وغیرہ کی روایت میں ہے، احب الناس انفعهم، کہ لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ انفعهم، جو انہیں سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے، یعنی اس کے کردار، اس کے عمل، اس کی زبان کسی چیز سے تکلیف نہ ہو، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ حقیقت میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آپ غور کیجئے کہ آپ کے ہاتھ، آپ کی زبان، ان چیزوں سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے یا تو انہیں فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایمانی پاور۔ ایک مرغ کو بھی اگر دسترخوان کے پر لانا ہے، اس کو ذبح کرنا ہوگا، تو ایمانی پاور ختم ہو چکی ہوگی، اس کے بعد مسلمان دسترخوان کی زینت بنیں گے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بلکہ تمہاری تعداد زیادہ ہوگی۔ اور آج دیکھیے کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہے، کروڑوں کی تعداد میں، 57 ممالک مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن تمہاری حالت کیا ہوگی؟ سیلاب کے پر بہنے والے کوڑا اور کرکٹ کی طرح، کچرے کی طرح۔ یہ ہماری بستیاں بھی ترشاتی ہے کہ مسلمان کون ہے۔ ہماری بستیوں سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مسلمان کی کیا کنڈیشن ہے۔ ایک غیر مسلم کی بستی میں جائیے، وہاں صاف صفائی، جبکہ ہم کو یہ بتایا گیا کہ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ کتنی صفائی ہم اپنے گھروں کے اطراف میں، اپنے علاقوں میں رکھتے ہیں، غور کیجئے گا۔ کوڑا کرکٹ کی طرح، کچرے کی طرح، کوئی حیثیت نہیں۔ سیلاب کا پانی جہاں چاہتا لے جا کر پھینک دیتا ہے۔ یہ حالت مسلمانوں کی، اور وہی ہو رہا ہے۔ جب مسلمانوں کے پر جس طریقے سے جو چاہتا ہے وہ کر کے نکل جاتا ہے۔ برما میں آپ نے دیکھا کیا ہوا، افغانستان کے اندر کیا ہوا، عراق میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ملک شام میں تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ بالکل کوڑے کرکٹ کی طرح، کچرے کی طرح بنا کر رکھ دیا گیا، کوئی آواز اٹھانے والا، کوئی بولنے والا نہیں۔ یہ مسلمانوں کی حالت جو آپ نے بیان کی تھی، بیان ہی وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کی۔ یہ ایسا کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ آپ نے بتائی۔ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکال لیا جائے گا، اس لیے کہ ایمان مضبوط ہوگا تو دوسرے ڈریں گے، یہ کمزور ہوگا ہر کوئی چڑھ دوڑے گا۔ ہماری شان، ہماری شوکت ایمان کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، مسلمان ہونے کی بنیاد پر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غیروں کی نقالی کریں گے، ان کے تہواروں کی نقالی کریں گے، ان کی طرح رہنا سہنا بنائیں گے، ان کی طرح وضاقتہ بنائیں گے، ان کی طرح لباس پہنیں گے، تب کہیں جا کر ہمیں دنیا میں عزت ملے گی۔ نہیں، حضرت عمر فاروق نے کہا تھا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہے جنہیں اللہ نے اسلام کی بنیاد کے پر عزت دی۔ اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کہیں اور عزت تلاش کرنے جائے گا، اسے عزت نہیں، صرف ذلت ملے گی۔ اور ہم ذلت تلاش کر رہے ہیں، عزت نہیں۔
عزت تلاش کرنا ہے تو ہمیں ایمان میں اسلام کے اندر ملے گی. تو دشمنوں کے دلوں سے خوف نکال لیا جائے گا. اور ہمارے دلوں کے اندر کیا ڈالا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہن ڈال دیا جائے گا. وہن کمزوری کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد بھی صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ وہن کیا ہے؟ کہا حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت، موت سے نفرت. اور یہ چیز بالکل نمایاں طور کے پر ہے. اگر ایک شخص حلال و حرام کی تمیز کھو دیتا ہے، جائز و ناجائز کا فرق کو چھوڑ دیتا ہے، دوسروں کے حقوق کے پر ناجائز طور کے پر قبضہ کرتا ہے، غصب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، اپنی دنیاوی پاور کا غلط استعمال کرتا ہے، سب دنیا کی محبت کی علامت ہے. اسے موت سے نفرت ہے. صحابہ وہ تھے جو موت کے پیچھے بھاگا کرتے تھے اور شہادت کے ذریعے انہوں نے موت کو جاویدانی زندگانی عطا کی. موت ایسی تھی جس کے پر زندگی رشک کرتی تھی. صحابہ تھے اس لیے کہ انہیں موت سے نفرت نہیں تھی، انہیں دنیا سے محبت نہیں تھی، وہ محبت جو ناجائز محبت ہوتی ہے. یہ سب ایمانی کمزوری ہے. بہت ساری چیزیں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ حدیث ہمارے سامنے اجتماعی طور پر ہماری قوت اور ہماری شان و شوکت کی کمی کی دلیل پیش کر رہی ہے. اگر ہم نے ان چیزوں کو سمجھ لیا تو پھر انشاءاللہ ہمارے معاملات کی اصلاح ہو سکتی ہے. اس لیے کہ ہم جتنا دور نکل چکے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اگر ہم اپنے صحیح مقام کے پر آنا چاہتے ہیں تو ہم کو پلٹ کر آنا ہوگا، توبہ کرنا ہوگا، استغفار کرنا ہوگا اور صحیح منزل کی جانب قدم اٹھانا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم.